اكتفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری زندگی کا محور ہے، ہمارے دلوں کی روشنی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ کتاب ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یعنی بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے اور کچھ کو نیچا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، یعنی یہ قرآنی ہے جو سب سے سیدھا اور نیک عمل کرنے والے مومن کو بڑے اجر کی خوشخبری دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ وہ نور ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے، یہ وہ رسی ہے جو جہان فانی سے جنت تک لے جاتا ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو قوموں کو عروج بخشتی ہے، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان قرآن سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہے؟ سوشل میڈیا، فلم یا دنیاوی چمک دھمک نے ہمیں اس عظیم کتاب سے غافل کر دیا۔ لیکن یاد رکھو یہ قرآنی ہے جو تمہیں عزت، کامیابی اور اللہ کی رحمت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ چلو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو، قرآن کی عظمت کے لیے ایک عظیم صحابی کی زندگی سے سبق لیتے ہیں۔ وہ ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ایک ایسے نوجوان جن کی زندگی آج ہمارے لیے مثال رہا ہے۔ وہ مکہ کے سب سے خوبصورت، مالدار اور باوقار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے کپڑے، ان کا رہنا سہنا، ان کی زندگی ہر کسی کے لیے حسرت کا باعث تھی۔ لیکن جب ان کے دل میں قرآن کا نور اترا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تب سب کچھ بدل گیا۔ ان کے اپنوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور ان کے گھر والوں نے ان کو براہ نہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ لیکن کیا حضرت مصعب نے ہمت ہاری؟ نہیں، انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ وہ قرآن کی تعلیم و تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائے۔ ایک سال کی محنت کے بعد انہوں نے مدینہ کے 75 افرادوں کے دلوں کو قرآن سے منور کر دیا۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، قرآن کی بدولت بھائی بن گئے۔ اور پھر غزوہ احد کا وہ منظر جب حضرت مصعب شہید ہوئے، ان کے جسم پر صرف ایک چھوٹی چادر تھی، اتنی چھوٹی کہ اگر سر ڈھکتا تو پاؤں ننگا رہ جاتا، اور اگر پاؤں ڈھکتا تو سر ننگا رہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر کو چادر سے ڈھکو اور ان کے پاؤں پر گھاس رکھ دو۔ یہ سن کر کیا آپ کا دل نہیں لگتا؟ کیا آپ کے آنسو نہیں چھلکتے؟ ایک شخص جو دنیاوی آسائشوں کا بادشاہ تھا، قرآن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ نے انہیں ایسی عزت دی کہ آج بھی ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے نوجوانوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، طاقت ہے، جذبہ ہے، پر ہم اسے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ صبح چند آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ سنیں، اس پر غور کریں۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی سے جوڑ لیں گے تو اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سر بلند عطا فرمائے گا۔ ہمیں حضرت مصعب کی طرح قربانی دینی ہوگی۔ شاید ہمیں اپنے وقت، اپنی عادتیں اور اپنی ترجیحات کیوں نہ بدلنی پڑے، لیکن یاد رکھو اگر ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ ہمارے لیے 10 قدم آگے بڑھائے گا۔ چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں بے راہ روی، مایوسی اور بد امنی کی ایک بڑی وجہ ہے قرآن سے دوری۔ چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آئیے عہد کریں
ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت عطا فرما، ہمیں ان کتاب کی تعلیم و تبلیغ کے لیے جذبہ عطا فرما، ہمیں حضرت مصعب کی طرح اپنی زندگی کو تیرے کلام میں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔